السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں فروہ خالد کے ناول تو ہی میری جنونیت کی قسط نمبر 1۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کی طرف چلیں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ سورج پوری طرح ڈھل چکا تھا، شام کے سائے چاروں اور اپنے پر پھیلا چکے تھے۔ آسمان پر تاریکی پھیلنے کے ساتھ ساتھ تھکے ہارے پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں واپس لوٹتے دکھائی دے رہے تھے، جن کے ساتھ ہی پارک میں لگے گھنے درختوں پر بیٹھے پرندوں کا شور خاموش فضا میں بے چینی کو بڑھا رہا تھا۔ انہی درختوں میں سے ایک درخت کے نیچے بیٹھی وہ گمسم سی لڑکی اپنے آپ سے انجان اور لاپرواہ ہلکی ہلکی سسکیاں بھرتی آس پاس سے گزرتے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا جس کا شاید اسے احساس نہیں تھا۔ اس کی بھیگی دھندلائی نگاہیں اپنی خالی گلابی شفاف ہتھیلی کی لکیروں پر ٹکی ہوئی تھیں، جو آج اس کے دل کی طرح بہت زیادہ افسردہ نظر آ رہی تھیں۔ اس وقت جگمگاتی ہیزل گرین آنکھوں کے دیے بجھے ہوئے تھے، چہرے کی دلکش مسکراہٹ جیسے روٹ سی گئی تھی۔ کچھ لمحے پہلے ادا کیے گئے اس شخص کے الفاظ اسے خون کے آنسو رلا رہے تھے۔ تم میرے قابل نہیں ہو، میرے والدین کبھی بھی تم جیسی ناجائز اولاد کو اپنی بہو کے روپ میں تسلیم نہیں کریں گے۔ جو لڑکی خود نہیں جانتی اس کا باپ کون ہے، وہ کس کے گناہ کے بدلے اس دنیا میں لائی گئی ہے، وہ میری محبت کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ جس کے ماں باپ اتنے بد کردار تھے وہ خود کیسے با کردار ہو سکتی ہے۔ آج سے ہماری راہیں جدا ہیں، آئندہ کبھی میرے راستے میں مت آنا، ورنہ تمہارے ماں باپ کا سچ پوری دنیا کے سامنے کھول دوں گا۔ یہ الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونجتے اس کو کسی طور چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ اس کا دل چاہا تھا دھاڑے مار مار کر روئے۔ کیوں ہر بار کیوں اس کے ساتھ ہی ایسا ہوتا؟ کیوں اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جاتا؟ کیوں ان کے مرنے کے بعد بھی اس دنیا نے ان کی محبت کو قبول نہیں کیا تھا؟ جو شخص کچھ دیر پہلے اس کے منہ پر منگنی کی انگوٹھی مار کر گیا، وہ کوئی اور نہیں وہی شخص تھا جس نے بچپن سے لے کر اب تک اس کے لیے اپنی محبت کا اظہار ہی کیا تھا، جس کے لیے وہ اس دنیا کی پہلی اور آخری لڑکی تھی۔ آج وہ اسی لڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا سے باہر پھینک گیا تھا۔ اچانک یہی لڑکی اسے کسی کے گناہوں کی پوٹلی کی صورت بہت بھاری لگنے لگی تھی، جسے جان چھڑواتا وہ اس مظلوم لڑکی کے دکھوں میں کئی گنا اضافہ کر گیا تھا۔ یہ سب دیکھ اسے محبت لفظ سے شدید نفرت ہو جانی چاہیے تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اس دنیا کے سب سے لازوال جذبے سے نفرت نہیں کر پائی، کیونکہ اس کے پاس اپنے ماں باپ کی سچی اور پاکیزہ محبت کی داستان موجود تھی۔ وہ بھلا کیسے محبت کو غلط بول سکتی تھی؟ اپنی ذات کی بکھری کرچیاں سمیٹتے وہ بھاری قدموں سے چلتی وہاں سے نکل گئی۔ آہستہ آہستہ ہر سو پھیلتی سیاہی ہولے ہولے نظروں سے اوجھل ہوتے اس کے نازک بے دم سے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ آئس کریم اچھے سے ختم کر لو، ایسا نہ ہو کہیں یہ تمہاری لائف کی آخری آئس کریم ہو۔ آبگینے نے شرارتی نگاہ اپنی فیوریٹ آئس کریم سے نبرد آزما ہوتی نیہا پر ڈالی، جس کی جان بستی تھی چاکلیٹ فلیور والی آئس کریم میں۔ میں تمہارے ساتھ یہاں آ گئی ہوں یہی بہت ہے، واپسی پر ٹیکسی رکشے میں چلی جاؤں گی، مگر تمہارے ساتھ کسی صورت نہیں آؤں گی۔ مجھے اتنی کم عمری میں مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مہر ماں کو ہی اپنی جان نہیں پیاری، اسی کو لے کر جاؤ۔ نیہا نے آبگینے کی ڈرائیونگ یاد کرتے جھرجھری سی لی۔ اس کا انداز دیکھ کر آبگینے اور مہر ماں اپنی ہنسی نہیں روک پائی تھیں۔ بس کرو نیہا، اب آبی اتنی بری ڈرائیونگ بھی نہیں کرتی۔ صدا کی سادہ مزاج اور نرم خو مہر ماں نے فوراً آبگینے کی سائیڈ لی تھی، جس نے ایک تو انہیں ان کے گھر سے پک کیا تھا، اوپر سے تیز ڈرائیونگ کی وجہ سے ان کی صلواتیں بھی سن رہی تھی۔ اچھا اگر اس بچے بیچارے کو ٹکر مار دیتی نا، تو اس وقت ہم تینوں یہ آئس کریم نہیں حوالات میں بیٹھ کر وہاں کی دال نوش فرما رہی ہوتی۔ نیہا نے تو جیسے قسم کھا لی تھی کہ اب کسی قیمت پر آبگینے کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھے گی جب تک ڈرائیور ساتھ نہ ہو۔ نیہا کی بچی، اب تو میں تمہیں اپنے ساتھ ہی گاڑی پر لے کر جاؤں گی اور تم پر ثابت کروں گی کہ میں اتنی بری ڈرائیونگ بھی نہیں کرتی۔ آبگینے نے اپنے شولڈر کٹ سرمئی بالوں کو ایک ادا سے کندھوں سے پیچھے جھٹکا۔ اس کی بے حد سفید دودھیا رنگت ذرا سے تیز لہجے میں بات کرنے پر بالکل گلابی ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے چہرے کے یہ بدلتے رنگ اس کے دلکش نقوش کو مزید دل فریب بنا دیتے تھے کہ دیکھنے والے کے لیے نگاہ ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے کہنے پر تمہارے ساتھ چل پڑوں گی؟
مجھے اپنی زندگی بہت پیاری ہے، ایسا اب کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ نیہا آئس کریم ختم کر کے ٹیشو سے اپنے ہاتھ پونچھتے ہوئے بولی، جبکہ مہر ماں ان دونوں کی نوک جھونک پر زچ ہوتی اپنا موبائل اوپن کر چکی تھی۔ تمہارے تو اچھے بھی آئیں گے۔ آپ کی نے جو اپنی ڈرائیونگ کا اتنا مذاق اڑانے جانے پر اچھی خاصی تپ چکی تھی، اچانک اس کی نظر دائیں ٹیبل کی جانب بڑھتے نیہا کے کزن پر پڑی، جو نیہا کا خالہ کا بیٹا تھا اور پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ نیہا کو دنیا کا سب سے چھچھورا انسان معلوم ہوتا تھا، لیکن کزن ہونے کی وجہ سے اسے برداشت کرنا مجبوری تھی۔ وہ تینوں شام کے وقت آبگینے کی ضد پر اپنے فیوریٹ کیفے پر آئس کریم کھانے آئی تھیں۔ آبگینے نے نئی نئی ڈرائیونگ سیکھی تھی، ابھی اسے پوری طرح گاڑی چلانا نہیں آتا تھا۔ جب بھی ڈرائیو کرتی ایک ٹکر مارنی تو لازمی بات تھی۔ نیہا ہر بار اس کے ساتھ نہ بیٹھنے کا عہد کرتی، مگر وہ لوگ اس کی ایک نہ سنتے، اس سے ایسے ہی ساتھ گھسیٹ لاتی تھیں۔ تینوں بچپن کی بہت گہری دوستی تھیں، ایک دوسرے کی دکھ سکھ کی ساتھی، جان بستی تھی تینوں کے ایک دوسرے میں۔ اکثر لڑتی جھگڑتی بھی پائی جاتی، مگر ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھیں۔ آبگینے کا تعلق کافی امیر کبیر گھرانے سے تھا، ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی اولاد ہونے کی وجہ سے کافی بگڑی ہوئی بھی تھی۔ کچھ عرصے پہلے اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کے بعد آبگینے پوری طرح ڈپریشن میں چلی گئی، مگر نیہا اور مہر ماں کی دوستی نے اسے کافی حد تک سنبھال لیا تھا، ورنہ دولت اور شہرت کی چکا چوند اسے اب تک تباہ کر چکی ہوتی۔ اس کے ماں باپ بچپن سے اس کی وجود سے لاپرواہ ہو کر اپنی پارٹیز اور فان ٹورز میں بزی رہتے۔ بچپن میں انہوں نے اسے ٹائم نہیں دیا تھا اور اب وہ انہیں ٹائم نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے زیادہ تر ان دونوں کے گھر ہی پائی جاتی۔ کیا مطلب؟ آبگینے کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے نیہا کی نظر جیسے ہی قریب آتے فیصل پر پڑی، اس کے چہرے کے زاویے بری طرح بگڑے تھے۔ یہ اس وقت کہاں سے ٹپک پڑا؟ خبردار جو اس کے سامنے کوئی بلنڈر مارا تو۔ نیہا نے آبگینے کو تنبیہی نگاہوں سے گھورا تھا۔ میرے ساتھ گاڑی میں چلنے کی حامی بھرو، کچھ نہیں کہوں گی اسے۔ آبگینے نے فیصل کے قریب پہنچ جانے کی وجہ سے آواز مزید دھیمی کی تھی۔ ہرگز نہیں، تمہارے ساتھ تو نہیں بیٹھوں گی۔ نیہا ابھی بھی بضد تھی۔ السلام علیکم فیصل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ گاڈ، آپ یہاں مل گئے۔ وہ دراصل نیہا کو اس کے گھر ڈراپ کرنا تھا۔ کیا آپ یہ چھوٹی سی فیور دے دیں گے؟ آؤچ! اپنی بات مکمل کرتے ہی آبگینے کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی، کیونکہ نیہا اپنے ہیل والے جوتے کی نوک اس کے پیر میں کھبو چکی تھی۔ جی یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی، کیوں نہیں، آئیں میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو۔ فیصل تو اس بات پر جیسے کھل اٹھا، جبکہ نیہا کا دل چاہا تھا سامنے بیٹھی اپنی بیسٹ فرینڈ کا یہ حسین منہ توڑ دے۔ نہیں تھینک یو سو مچ، مجھے آبگینے سے تھوڑا سا کام ہے تو میں ان لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ نیہا کو فیصل کی کمپنی سے بہتر آبگینے کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ٹانگیں توڑوانا منظور تھا۔ اس کے فوراً مان جانے پر وہ دونوں بمشکل اپنی مسکراہٹ روک پائی تھیں۔ تم جو اتنی چڑھتی ہو اس سے، اگر جو واقعی تمہاری شادی اس سے ہوگی تو کیا کرو گی تم؟ فیصل کو وہیں چھوڑ کر کیفے سے باہر نکلتے مہر ماں نے نیہا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ آسان حل، خودکشی کر لوں گی، مگر اس سے جوکر سے شادی نہیں کروں گی۔ نیہا نے گاڑی کا بیک گیٹ کھول کر بیٹھتے ناک چڑھا کر جواب دیا۔ مہر ماں نے ایک مسکراتی نگاہ نیہا پر ڈالی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے، گاڑی اتنی سپیڈ میں چلاؤ جتنی تم سنبھال سکو۔ مجھے اتنی کم عمری میں اور بغیر شادی کیے مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ نیہا آبگینے کے ذرا سا سپیڈ بڑھانے پر چیخی تھی۔ مہر ماں آبگینے کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ نیہا بیک سیٹ پر بیٹھی مسلسل ان دونوں کے کانوں میں چلا رہی تھی، جس کے ساتھ ہی آبگینے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دیتی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ آج اتنی چپ کیوں ہو؟ سب خیریت ہے؟ اچانک آبگینے کو مہر ماں کی خاموشی کھٹکی، جس پر نیہا نے بھی بغور مہر ماں کی جانب دیکھا تھا۔ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ وہ تینوں ایک ساتھ ہوں اور ان میں سے کوئی چپ رہے۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ مہر ماں ان دونوں کو ایک دم اپنی جانب متوجہ ہوتا دیکھ کر گڑبڑائی تھی۔ ماہی، تم جانتی ہو ہم سے کچھ نہیں چھپا سکتی، سیدھی طرح بتاؤ کیا بات ہے؟ پھر دورا بھائی سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ آبگینے اچھے سے جانتی تھی کہ ایک یہی وجہ تھی جس پر مہر ماں اداس ہو سکتی تھی۔ آبگینے کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ مہر ماں کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپک پڑے۔ یار وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، کل سے بات بھی نہیں کر رہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں چھوٹی سی بات کا اتنا برا کیوں منا لیا انہوں نے۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، الٹا ناراض ہونے والی بات پر بھی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ اچانک نہ جانے کیا ہو گیا ہے انہیں، بہت کھینچے رہنے لگے ہیں مجھ سے۔ مہر ماں نے آنسوؤں کے درمیان اپنا حال دل سنایا۔
جس پر وہ دونوں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی تھیں۔ مجھے تمہاری بالکل سمجھ نہیں آتی۔ ایسے ریلیشن شپ کا کیا فائدہ جو آپ کو آنسوؤں کے سوا کچھ نہ دے؟ آبگینے نے ہمیشہ کی طرح ناک چڑھاتے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ تم امیروں کو کیا پتہ محبت کیا ہوتی ہے؟ ماہی محبت کرتی ہے درا بھائی سے، اتنی سی بات پر کیسے چھوڑ دے انہیں؟ نیہا نے مہر ماں کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر فوراً آبگینے کو ٹہوکا دیا تھا۔ اگر محبت ایسی ہوتی ہے تو مجھے اپنی پوری زندگی میں محبت چاہیے بھی نہیں۔ میں اس کے بغیر ہی بہت خوش ہوں۔ اور پلیز ماہی، کسی اور کی وجہ سے آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ وہ بھی ایسے شخص کی وجہ سے جو بلا وجہ ناراض ہوا بیٹھا ہے۔ جو انسان بنا کسی وجہ کے تمہیں اتنا رلا سکتا ہے، سوچو وہ آگے چل کر تمہارا کیا حال کرے گا۔ آبگینے کو تو جیسے موقع مل گیا تھا محبت کے خلاف بولنے کا۔ بس کرو تم، دراب بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میں منا لوں گی انہیں، مگر ان کے خلاف مزید کوئی بات نہیں سن سکتی۔ دراب رؤوف کی دیوانی آبگینے کے منہ سے اس کی مزید برائی نہیں سن پائی تھی، اور محبت کے خلاف تو ویسے بھی کچھ نہیں سن پاتی تھی۔ تو پھر اپنے ان اچھے دراب کی وجہ سے آئندہ میرے سامنے مت رونا، میں تمہارے یہ آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ آبگینے نے اس کے پھولے گلابی گالوں کو دیکھتے محبت سے اپنی فکر دکھائی تھی، جس پر وہ تینوں ہنس دیں۔ دن میں 10 بار لڑنا ہوتا تھا انہوں نے، مگر ایک دوسرے کی آنکھ میں ذرا سا آنسو بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ابھی آگے دیکھو۔ آبگینے کا دھیان ڈرائیونگ کی جانب سے ہٹا جب اسی لمحے ایک سائڈ سے ایک گاڑی نے انہیں کراس کیا تھا۔ اگر آبگینے بروقت گاڑی سائڈ پر نہ موڑتی تو تصادم ہونا یقینی تھا، لیکن ادھر سے گاڑی بچاتے فل سپیڈ میں ہونے کی وجہ سے وہ گاڑی سنبھال نہیں پائی تھی، اور گاڑی سیدھی سامنے لگے پولیس ناکے کی رکاوٹ میں جا گھسی۔ اوہ شٹ! سامنے کھڑے بڑی بڑی مونچھوں والے پولیس والوں کو دیکھ تینوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کتنی بار کہا ہے ڈرائیو کرتے آگے دیکھا کرو، ابھی پولیس والے نہیں چھوڑیں گے، دیکھو کیسے گھور رہے ہیں۔ مہر ماں کی گھبرائی آواز پر ان دونوں کے رنگ بھی فک ہوئے تھے، کیونکہ اب وہاں صرف وہ پولیس والے ہی نہیں تھے، بلکہ سامنے رکتی گاڑی سے ان کا کوئی بڑا افسر بھی نکلتا دکھائی دیا تھا۔ اوہ نو، اب تو پکا مارے گئے۔ گاڑی سے نکلتے فل یونیفارم میں ملبوس شخص کو دیکھ کر مہر ماں کی آنکھیں خوف سے مزید پھٹ چکی تھیں۔ کیا ہوا؟ کون ہے یہ شخص اور اسے اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ آبگینے نے سوالیہ نگاہ سے مہر ماں کو دیکھ کر نگاہیں واپس اس خوبرو شخصیت کے مالک پولیس آفیسر پر ڈالی تھی، جو اب گھورتی نگاہوں سے انہیں دیکھتا اسی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ تو میرام بھائی ہیں، میرا مطلب اس ایریا کے ایس پی میرام کمال، میرے فرسٹ کزن ہیں۔ پہلے ہی بہت غصے والے سخت مزاج سے تھے، اب تو اس فیلڈ میں آ کر مزید اکڑو ہو گئے ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو میری درگت بننا کنفرم ہے۔ مہر ماں کو نئی فکر لاحق ہوئی۔ واٹ؟ ابھی تم سے بڑا پاگل بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی ٹائم گاڑی یہاں ٹھونکنی تھی؟ ان چھوٹے موٹے پولیس اہلکاروں کو تو کچھ دیر دلا کر بچنے کے چانسز تھے، اب اس بندے سے کون نپٹے گا؟ ماہی تم چادر سے اپنا چہرہ ڈھک لو۔ نیہا نے فوراً آبگینے کو لتاڑا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، یہ سارے پولیس والے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ پولیس اہلکار تھوڑی رشوت پر مان جاتے، یہ تھوڑی زیادہ لے لے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ تم دونوں بیٹھو، میں اسے ڈیل کر کے آتی ہوں۔ آبگینے ان دونوں کی بات سنی انسنی کرتی گاڑی سے باہر قدم رکھ چکی تھی۔ یہ ضرور مروائے گی، میرام بھائی سے زیادہ ایماندار آفیسر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ شاید اس بات پر چھوڑ بھی دیں، مگر رشوت دینے پر آبگینے کو ضرور حوالات میں ڈال دیں گے۔ مہر ماں اسے اچھی طرح جانتی تھی کہ میرام کس نیچر کا ہے، اور وہ آبگینے کی حرکتوں سے بھی اچھی طرح واقف تھی، اس لیے اس کی گھبرائی آواز میں ادا کیے الفاظ نیہا کو بھی فکر مند کر گئے۔ اوکے تم یہیں بیٹھو، میں جا کر روکتی ہوں آبی کو۔ نیہا ایس پی میرام کے قریب کھڑی آبگینے کو دیکھتی اجلت میں باہر نکلی تھی۔ اس نے لال آنکھوں اور بھنچے ہونٹوں کے ساتھ پھولوں سے سجی انٹریس میں قدم رکھا تھا، جہاں سامنے ہی وہ لڑکی سٹیج پر اپنے فیانسی کے پہلو میں بیٹھی اسے انگوٹھی پہنانے لگی تھی۔ منگنی کے فنکشن کا انتظام لان میں ہی اعلیٰ پیمانے پر کیا گیا تھا۔ زامیہ صدیقی ہمیشہ کی طرح مہنگے ترین لباس میں ملبوس ڈائمنڈ کی رنگ ہاتھوں میں تھامے اپنے فیانسی فاہم کو پہنانے ہی والی تھی، جب اسی لمحے اس کی نظر انٹرنس پر کھڑے ارزم ہمدانی پر پڑی۔ ان کے سرکل کے باقی تمام افراد کی نگاہیں بھی ارزم پر پڑ چکی تھیں۔ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ ارزم ہمدانی زامیہ کی منگنی پر آئے گا۔ ارزم ہمدانی کی مرعوب کن شاندار پرسنالٹی پر نظریں ٹکائے وہاں موجود ہر شخص کو زامیہ صدیقی کا فیصلہ انتہائی مکانہ لگا تھا، اور شاید زامیہ صدیقی کو خود بھی۔
تبھی ارزم ہمدانی کی لال سنجیدہ دلکشی بھری آنکھوں اور وجیح شخصیت پر نظر پڑتے ہی نہ جانے کس احساس کے زیر اثر فہم کو بہنانے کے لیے بڑھائی انگوٹھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ ارزم ہمدانی دور کھڑا یک ٹک خاموش نگاہوں سے اسے گھورتا رہا، جیسے سامنے بیٹھی لڑکی پر اسے شدید غصہ تھا۔ تو تم زامیہ کی منگنی رکوانے آئے ہو؟ یاسر ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھائے اس کے قریب آیا تھا، مگر اس کی بات کے جواب نے ارزم نے اسے جن نگاہوں سے گھورا تھا، یاسر مزید کوئی گوہر افشانی نہیں کر پایا۔ اس بکواس کا مقصد؟ ارزم کا غصے سے لال پڑا چہرہ اس کی اندرونی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ نہیں، وہ تم اپنی سب سے اہم ترین میٹنگ کل پر ڈال کر آئے ہو تو مجھے لگا شاید اسی نیک مقصد سے آئے ہو۔ یاسر نے اس کی لال گھورتی نگاہوں پر فوراً اپنی زبان کو بریک لگائی تھی۔ فہم میرا بیسٹ فرینڈ ہے، اس کی زندگی کے اتنے اہم موقع پر میں ہی موجود نہ ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارزم طنزیہ نگاہیں زامیہ کے ساتھ براجمان فہم پر ڈالتے ان کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ یاسر نے چاہنے کے باوجود اسے روکنے کی احمقانہ کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ارزم اس وقت جس قدر غصے میں ہے، اس کے روکنے پر اس کے دانت بھی توڑ سکتا تھا۔ ایک دفعہ اس کا جبڑا ارزم کے غصے کی وجہ سے ہی ٹوٹ چکا تھا، جس کے بعد یاسر نے اس سے غصے کے وقت نہ بلانے کی قسم کھا لی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا چکے تھے۔ ہر طرف تالیوں اور ہوٹنگ کا شور گونج رہا تھا۔ جب اسی دوران ارزم نے اسٹیج پر قدم رکھا، سب لوگوں کی نگاہوں نے اسٹیج پر فوکس کیا۔ سبھی ارزم کا ریئیکشن دینے کے خواہش مند تھے۔ فہم ارزم کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہونے پر اندر سے بری طرح گھبرا گیا تھا۔ مبارک ہو، تم دونوں ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ارزم نے فہم کی جانب مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور زامیہ کو بھی مخاطب کیا۔ وہ دونوں ہی اس کے یہاں آ جانے پر شرمندہ دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ارزم یوں منگنی میں آ کر بنا کچھ بولے ہی ان کا تماشا لگا دے گا۔ یہ آپ دونوں کے لیے۔ ارزم نے اپنے پیچھے کھڑے پیے کے ہاتھ سے بوکے اور گفٹ باکس لے کر اپنی جگہ سے اٹھ کر مقابل آ کھڑے ہوتے زامیہ اور فہم کی جانب بڑھائے تھے۔ تھینکس۔ زامیہ نے بامشکل ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتے دونوں چیزیں اس کے ہاتھ سے تھام لی تھیں۔ ارزم کی نگاہوں پر اس کا دل چاہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اتنی شرمندہ وہ آج تک اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ارد گرد کھڑے لوگوں کی نگاہیں اور سامنے کھڑے ارزم ہمدانی کا طنزیہ انداز اس سے اپنا مذاق اڑاتے محسوس ہوئے، جس نے ارزم ہمدانی جیسے شخص کو چھوڑ کر فہم کو چنا تھا۔ ارزم بیٹا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر رکے، ہمیں اچھا لگے گا۔ ارزم کو واپس پلٹتا دیکھ فہم کی والدہ اس کے قریب آئی تھی۔ آنٹی، ضرور رکتا، مگر ابھی میری بہت اہم میٹنگ ہے۔ اپنے بیسٹ فرینڈ کی لائف کا اتنا اہم مومنٹ مس نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے کچھ دیر کے لیے میٹنگ ڈیلے کر کے یہاں آیا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔ ارزم ایک ناگواریت بھری نگاہ ان دونوں پر ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سب کی نگاہیں اس کی وجاہت اور حسن کے شاہکار پر ٹکی تھیں، جو دو پل کے لیے یہاں آ کر بنا کچھ بولے ان دونوں کی منگنی کا فنکشن برباد کر گیا تھا۔ ارزم ہمدانی نے ثابت کر دیا تھا کہ اسے دھوکہ دینے والے کا بچ پانا ناممکن تھا۔ اس کی منگیتر اور بہترین دوست نے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جو یہ ڈرامہ رچایا تھا، اسے معاف کرنا تو دور، بھولنا بھی ناممکن سی بات تھی۔ خون کے رشتوں پر سے تو پہلے ہی اس کا اعتبار اٹھ چکا تھا، مگر آج محبت اور دوستی سے پار ختم ہو چکا تھا۔ اس کے لیے اب دنیا کا ہر رشتہ دھوکے اور فریب سے کچھ نہیں تھا۔ ایس پی میرام گاڑی سے کچھ فاصلے پر ہی رک گیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ گاڑی میں محض لیڈیز ہی ہیں، مگر تھوڑی دیر بعد گاڑی سے نکلتی ہوئی ایک انتہائی ماڈرن لڑکی کو دیکھ کر اس کی روشن پیشانی پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ بگڑی نوابزادیاں اپنی شاہی سواری لے کر غریب عوام کا نقصان کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہیں۔ سیاہ شرٹ کے نیچے نیوی بلو پینٹ پہنے، فیشن کے طور پر گلے میں لیا مفلر نما دوپٹہ ایک سٹائل سے سیٹ کیے، وہ ایک ادا سے چلتی ایس پی میرام کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ ذرا سی دھوپ پڑنے پر ہی اس کی دودھیا رنگت پوری طرح لال ہو چکی تھی۔ جی تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے اس کی دوسری قسط لے کر۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔